السلام علیکم دوستو، ہم نے پیچھے کور کیا تھا کہ کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن بھی دیکھے تھے کہ کمیونیکیشن پروسیس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ سورس، پروسیس آف انکوڈنگ، ڈیکوڈنگ، یہ سارا کچھ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں امپورٹنس آف کمیونیکیشن، کہ جو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، کہ جو ہم اپنے آئیڈیاز، اپنے اوپینینز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے۔ مطلب ہماری سوسائٹی میں کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اس میں کچھ ہیڈنگز ہیں اس بک کے اندر، تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے گلوبل ولیج۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آج کل کمیونیکیشن اتنی سپیڈ اپ ہو گئی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کچھ امریکہ میں ہوا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر اس خبر کا ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر اسی طرح سے اگر پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے۔ اٹ از ڈیو ٹو دا ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن دیٹ ورلڈ از شرنک انٹو اے ولیج۔ مطلب کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے دنیا شرنک ہو کر ایک ولیج کی صورت میں بن گئی ہے، and has become a global village where everyone knows about others, and the news of latest happenings spread throughout the world within a short span of time۔ مطلب کہ کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی خبر ہوتی ہے نا، وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ مطلب کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے، کمیونیکیشن کی یہ اہمیت ہے نا کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے، کہ کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا کو کچھ ہی منٹوں کے اندر اندر اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوستو ہیومن نیچر۔ تو کمیونیکیشن کرنا دوستو ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو زبان دی ہے تو یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، مطلب اپنے آئیڈیاز کو دوسروں کے ساتھ ایکسپلین کرنے کے لیے وہ مطلب سپیکنگ کے ذریعے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اشاروں کے ذریعے کر سکتا ہے، مطلب کہ وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ وہ پکچرز کے ذریعے کر سکتا ہے، علامات کے ذریعے، سمبلز، سائنز، مطلب کسی بھی طریقے کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کر سکتا ہے، تو وہ ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی بات ہے سوشل پروسیس۔ مطلب کہ اب انسان آیا ہے دنیا میں تو انسان نے یہاں پر اکیلے تو نہیں رہنا نا۔ اب انسان کو خوراک حاصل کرنے کے لیے، یا وہ کام کرتا ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، تو اس کو سوسائٹی میں جو ہے نا کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی دکان پہ جاتا ہے، اگر اس نے کوئی چیز لینی ہے تو وہ دکاندار کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے نا۔ تو اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اگر آیا ہے تو وہ اکیلا کبھی بھی نہیں رہ سکتا، اس کو اپنے زندہ رہنے کے لیے جو ہے نا اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو کمیونیکیشن کی یہ بھی امپورٹنس ہو گئی۔ ایک امپورٹنس یہ ہو گئی کہ کمیونیکیشن کی وجہ سے آج پوری دنیا گلوبل ولیج کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مطلب بات ہوتی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کچھ ہی منٹوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اگلا تھا ہمارے پاس کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو زبان دی ہے، اس کو ہاتھ دیے ہیں کہ وہ مثلاً اشاروں کے ساتھ یا اپنی زبان، الفاظ کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل پروسیس، کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے زندہ رہنے کے لیے اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آگے آ گیا ایکسچینج آف آئیڈیاز۔ کمیونیکیشن کی مدد سے انسان ایکسچینج آف آئیڈیاز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایفیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اب یہاں پر میں ایفیکٹو کمیونیکیشن کا آپ کو بتاتا چلوں دوستو۔ ایفیکٹو کمیونیکیشن کب ہوتی ہے؟ ایفیکٹو کمیونیکیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اس بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں جو مطلب اگر آپ سپیکر ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے جرنلزم کی ہوئی ہے تو اگلا بندہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس نے بھی جرنلزم کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کمیونیکیشن آپ کی ایفیکٹو ہوگی۔ ایفیکٹو کیوں ہوگی؟ کہ جو آپ اس کو بتائیں گے نا وہ مطلب آسانی سے آپ کی بات کو پک اپ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ آپ سے بات کرے گا تو آپ بھی اس کی بات کو اچانک سے پک اپ کر لیں گے، اسی ٹائم پک اپ کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں نا اس کا علم کا لیول بھی بہت زیادہ ہائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو
اس طرح سے ایکسچینج آف آئیڈیاز جو ہوں گے وہ کافی زیادہ مطلب امپریسو ہوں گے، اور اس کی آپ کو بھی سمجھ آئے گی، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ آئے گی اس بات کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ایک بار۔ اس میں ہے ایکسچینج آف آئیڈیاز بائی دا پروسیس آف کمیونیکیشن، دا ٹرانسفر آف میننگ فل ورڈز بیکم انفارمیشن فار اس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کمیونیکیشن میں ورڈز آپس میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ آگے ہے تھرو کمیونیکیشن وی ٹرانسمٹ آور انفارمیشن ٹو ادرز۔ ہم کمیونیکیشن کے تھرو اپنی انفارمیشن کو دوسروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ایوری نیو انفارمیشن بیکمز نیوز فار ادرز۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، کوئی نیوز آئی ہے، ہم نے اس کو شیئر کر دی، تو اس کو اگر اس کا نہیں پتہ تھا تو اس کے لیے وہ نیوز ہوگی، وہ اچانک سے حیران ہو جائے گا اور وہ کافی ایکسائٹڈ ہوگا۔ ان دا پریزنٹ ایج آل ڈیولپڈ کنٹریز آر ٹرائنگ ٹو امپروو دیئر میس میڈیا۔ اس دور کے اندر دوستوں تمام کنٹریز کی جو کوشش ہے کہ ہم اپنے میس میڈیا کو امپروو کریں۔ آگے چلیے، اویئرنیس۔ اس کا آپ لوگوں کو دوستوں پتہ ہے کہ کمیونیکیشن کی مدد سے دوستوں اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عوام جو ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تھرو کمیونیکیشن مین گیٹس اویئرنیس، نالج، انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن۔ کمیونیکیشن کے تھرو انسان اویئرنیس حاصل کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، مطلب کہ علم حاصل کرتا ہے، اور انفارمیشن گین کرتا ہے، اینڈ الٹیمیٹلی وہ اس کی ایجوکیشن میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اویئرنیس اباؤٹ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، ڈسکوریز، انوینشنز کم تھرو دا پروسیس آف کمیونیکیشن۔ مطلب کہ دنیا کے اندر جو بھی ٹیکنالوجیز، ڈسکوریز یا انوینشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو ہمیں کمیونیکیشن کی مدد سے ہی اس کی اویئرنیس ہوتی ہے۔ یہ ہے اوور آل ہیڈنگ اویئرنیس کی، مطلب کہ کمیونیکیشن کی امپورٹنس میں کیا ہے کہ ہمیں اویئرنیس ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کمیونیکیشن کریں ہی نہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس وقت دنیا میں کون کون سی انوینشنز اور ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کمیونیکیشن کے بغیر اس کا پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے دوستو اویئرنیس کا، کہ کمیونیکیشن کی مدد سے ہمیں اویئرنیس ملتی ہے۔ آگے چلیے دوستو، دا سیونتھ پوائنٹ از امپورٹنس ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم کمیونیکیشن کی امپورٹنس کو اسپیشلی پاکستان سے کوریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں دوستو اس کا پتہ ہے۔ اس کو دوستو ایکسپلین کرنے کے لیے اگلی ہیڈنگ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، جو 8ویں ہے نا، 8ویں بھی پاکستان سے کوریلیٹ کر رہی ہے، تو اس کو میں ایک ہی کر کے آپ کو ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں دوستو یہ ہے اصل میں کہ ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے دوستو کہ کمیونیکیشن کی پاکستان میں آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آرٹیکل 19 اور جو اور بھی کافی زیادہ آرٹیکلز ہیں جو ہمیں آزادی دیتے ہیں اپنے اظہار رائے کی، کمیونیکیشنز کی، لیکن پاکستان میں آمریت ہونے کی وجہ سے دوستو، اس کو میں آمریت ہی بولوں گا جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، تو اس وقت پاکستان میں آمریت ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آزادی نہیں ہے اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے۔ اسی وجہ سے دوستو پاکستان میں لوگوں میں اویئرنیس کم ہے۔ اویئرنیس کیوں کم ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں نا وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر ہی نہیں پاتے، آپس میں کمیونیکیٹ بہت کم کر پاتے ہیں، اور اسپیشلی میڈیا کے اوپر، اور اسپیشلی آن دا ریکارڈ کیمرہ کے سامنے تو بالکل نہیں بول سکتے، کیونکہ جو ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے ہر چیز۔ یہ آپ 8ویں ہیڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، ان پاکستان میڈیا از ناٹ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ۔ مطلب کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے نا وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہاں پر آزادی نہیں ہے میڈیا کو۔ اب آپ خود حساب لگا لیں، جہاں پر میڈیا کو آزادی نہیں ہے تو وہاں پر ایک عام انسان کو کمیونیکیٹ کرنے کی کیسی آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ پرنٹ میڈیا از آلسو فیسنگ گورنمنٹس ایڈوائس سنس 1947۔ مطلب کہ جو بھی اگر ہم اس کا کنکلوژن نکالیں تو اس کا دوستو کنکلوژن اس کا اور اس کا کنکلوژن آلموسٹ سیم ہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا میڈیا کو آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ایزیلی جو ہے نہیں ہو پاتی، اسی وجہ سے دوستو لوگوں میں اویئرنیس کام ہے۔ آگے دوستو 9 نمبر پہ ہے ایجوکیشن آف کمیونیکیشن۔ ڈیو ٹو دا امپورٹنس آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا، ڈفرینٹ پاکستانی یونیورسٹیز آر انٹروڈیوسنگ ڈگریز ریلیٹنگ ٹو کمیونیکیشن، میس کمیونیکیشن، جرنلزم، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن، پبلک ریلیشنز etc۔ مینی یونیورسٹیز ہیو اسٹارٹیڈ پوسٹ گریجویٹ، ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی کلاسز آف میس کمیونیکیشن۔ اس کا دوستو کیا ہے کہ اب پاکستان میں دوستو آپ کو بھی پتہ ہوگا اگر آپ اسٹوڈنٹ
اسٹوڈنٹ ہیں کہ پاکستان میں کافی زیادہ یونیورسٹیز ہیں جو ایم فل اور ایون پی ایچ ڈی تک میس کمیونیکیشنز کی کلاسز انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے میس کمیونیکیشنز کے بارے میں پڑھا رہے ہیں. ایجوکیشن آف کمیونیکیشن بھی دوستو امپورٹنس آف کمیونیکیشن میں آتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں کمیونیکیشن کے بارے میں جو ہے اسپیشل ایجوکیشن دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو, اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری سوسائٹی پر کافی پازیٹیو اثر دیکھنے کو ملے گا, اور یہ اچانک سے نہیں ہو جائے گا, یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا. آگے چلیے, دا 10th پوائنٹ از کمیونیکیشن پاکستان اینڈ دا ورلڈ. تو دوستو آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان اسپیشلی جو ہے نا کافی زیادہ پرابلمس فیس کر رہا ہے. اس میں دوستو اسپیشلی 9/11 کے اٹیک کا ذکر ہوا ہے کہ جب 9/11 کا اٹیک ہوا تھا نا, تو اس وقت پاکستان کا امیج دنیا کے اندر بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا, اور اسپیشلی اسلام کو کہا جاتا تھا کہ یہ ٹیررزم ہے, کہ یہ ریلیجن بھی ٹیررزم کا ہے. اس وقت جو ہے نا آہستہ آہستہ پاکستان نے اس کا کمپیٹ کیا. ان پاکستان کمیونیکیشن اینڈ میس کمیونیکیشن is in positive progress after September 11 attack on World Trade Center. Pakistan is facing world media اینڈ ورسٹ موڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو 9/11 کے اٹیک کے بعد پاکستان کا امیج دنیا کے اندر کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا. تو اس وقت دوستو کیا ہوا تھا کہ کمیونیکیشن کے ذریعے, کمیونیکیشن کس کے ذریعے, کہ ہمارا جو آرمی کے اندر ایک جو ہمارا سیکٹر ہے ISPR کا, انہوں نے بریفنگز دینا شروع کر دیں کہ جو ہے پاکستان کا اچھا امیج کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کا دوستو امیج بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا, اور اسپیشلی مسلمانوں کا امیج کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررزم ہے. پاکستان اور اسلام کا امیج جو خراب کیا گیا اور جو ٹھیک کیا گیا وہ کیسے کیا گیا, کمیونیکیشن کے ذریعے کیا گیا. کمیونیکیشن اینڈ میسز ان پاکستان, کمیونیکیشن پروسیس از پریویلنگ ان ایوری سیکٹر آف لائف. اس میں دوستو یہ لکھا ہوا ہے کہ اب ہر ادارے نے, اب ہر آرگنائزیشن نے پاکستان کے اندر آلموسٹ اپنا ایک سیکٹر کھولا ہوتا ہے. اب ایون کوئی بھی کمپنی ہو نا, جو پاکستان میں مطلب اچھی کمپنی ہوتی ہے نا, انہوں نے اپنا ایک سیکٹر کھولا ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ آرمی کو دیکھ لیں. آرمی کے اندر ISPR ہے. ISPR جو عوام سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہر ادارے نے اپنا ایک سیکٹر کھولا ہوا ہے جو عوام سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس طرح سے ان کو آسانی ہو جاتی ہے, عوام سے وہ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں, اور عوام کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ISPR کے سامنے, اور کوئی بھی کمپنی ہو وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہر ادارے نے اپنا ایک پبلک سیکٹر رکھا ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے دوستو پروپیگنڈا. اس کا دوستو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کمیونیکیشن کے ذریعے بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان از کمیونیکیٹنگ ود دا ویسٹرن ورلڈ ان effectively explaining that Islam is against terrorism. After 9/11 اٹیک, پاکستان اور اسلام کا جو کلچر ہے, اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں, مطلب ایون کہ لوگ اسلام کے خلاف ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. جو مطلب نان مسلمز ہیں وہ اسلام کو ایسے سمجھنے لگ گئے تھے کہ جیسے اسلام جو ہے نا وہ ٹیررزم ہے, وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے پاکستان نے کوشش کی کمیونیکیشن کے ذریعے کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اسلام ایسا نہیں ہے, اسلام از اگینسٹ ٹیررزم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہی اچھے کام کیے جاتے ہیں, اور کمیونیکیشن کے ذریعے ہی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. ایون کہ دوستو آپ دیکھ لیں کہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہی حکمرانوں کے خلاف عوام کو بھڑکایا جاتا ہے, اور کمیونیکیشن کے ذریعے ہی عوام کے دلوں میں حکمرانوں کی ہمدردی پیدا کی جاتی ہے. تو کمیونیکیشن کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے. یہ مطلب اس ہیڈنگ کو, یہ ہیڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ والی, اور یہ گلوبل ولیج. آگے 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 آ جاؤ, ایکسچینج آف آئیڈیاز, آگے اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن, ٹھیک ہے. یہ والی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیے, انٹر ڈیپینڈنٹ, اس کو آپ چھوڑ دیں دوستو. یہ میں آلریڈی اوپر پاکستان والا ذکر کر چکا ہوں, اس میں بھی آلموسٹ سیم ہی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آگے دوستو یہ اینڈ ہو گیا. اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹائپس آف کمیونیکیشن. تو ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.